السلام علیکم، میرا نام ہے لئیک احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ تو حکومت پاکستان نے بالآخر شاہد افریدی کو ہلال امتیاز سے نواز دیا، سیکنڈ ہائیسٹ سویلین ایوارڈ پاکستان کا۔ اور یار یہ حکومت پاکستان نے کچھ دیر نہیں لگاتی یہ ایوارڈ دینے میں، یعنی کہ یار کیا کیا کارنامے شاہد افریدی صاحب نے سر انجام نہیں دیے ہوئے جو حکومت کو اب خیال آ رہا ہے کہ یار ان کو ایوارڈ ملنا چاہیے۔ ٹھیک ہے نا، مطلب کون بھلا سکتا ہے اس اننگز کو جو انہوں نے 37 بال پہ کھیلی تھی، جو سینچری سکور کی تھی انہوں نے اگینسٹ سری لنکا، اور جے سوریا صاحب کا ریکارڈ توڑا تھا۔ اور اس کے بعد کتنی اننگز شاہد افریدی صاحب نے کھیلی اور کتنی فتوحات ہیں ان کے نام پر۔ تو چلیں یار، دیر آئد درست آئد، آخرکار حکومت پاکستان نے ریئلائز کر ہی لیا کہ یار اس بندے کو تمغہ ملنا چاہیے، اور وہ بھی سیکنڈ بیسٹ ایوارڈ ملا ہے بھائی شاہد افریدی صاحب کو۔ ایک جنون کا نام تھا بھائی شاہد افریدی، ایک کیفیت کا نام تھا، کوئی مانے یا نہ مانے۔ وہ ہمارے ایک بڑے مشہور کامیڈین ہوا کرتے تھے، عمر شریف صاحب، وہ کہتے تھے کہ بھائی شاہد افریدی جو ہے نا وہ ایک کیفیت کا نام ہے بھائی۔ تو اگر کسی نے شاہد افریدی بننا ہے نا تو بھائی سب سے پہلے تو اس کو وہ کیفیت اپنے اوپر طاری کرنی پڑے گی، نہیں تو وہ شاہد افریدی بن ہی نہیں سکتا۔ بیٹنگ تو بھائی بندے کی تھی، بالنگ میں اور فیلڈنگ میں بھی شاہد افریدی صاحب جو تھے وہ کسی سے پیچھے نہیں تھے۔ اور سکسز، جو نمبر آف سکسز انہوں نے ہٹ کیے ہیں ون ڈے انٹرنیشنلز میں اور T20 میں، بھائی وہ تو اپنے میں ایک کمال ہے بھائی۔ شاہد افریدی کے بعد کتنے ہی آئے جنہوں نے ان کو فالو کیا اور ان کے جیسے بننے کی کوشش کی پورے ورلڈ میں۔ ٹھیک ہے نا، 398 ون ڈیز بندے نے کھیلے ہیں اور 351 چھکے اس نے مارے ہیں، اور T20 میں بھائی 91 T20 یہ کھیل چکے اور 73 چھکے مارے ہوئے ہیں اس بندے نے۔ تو جیسے میں نے کہا نا کہ یار ایک الگ ہی انوائرمنٹ بن جاتا تھا جب شاہد افریدی میدان میں اترتا تھا۔ ٹھیک ہے نا، 2009 کی جو پاکستان کی T20 کی ورلڈ کپ کی فاتح ٹیم تھی بھائی، اس میں بھی انہوں نے کمال کیا تھا اور فائنل جتوایا تھا، اور پاکستان کی ٹیم کا حصہ تھے اس ورلڈ کپ میں۔ تو یار ان کی خدمات کو تو یاد رکھا جائے گا بھائی۔ پاکستان کی کرکٹ کو، بیٹنگ کو ایٹ لیسٹ جو ایک نئی روح جو پھونکی ہے، میں سمجھتا ہوں وہ شاہد افریدی نے پھونکی ہے، اور اس کے بعد جو ہے تو کتنوں نے ہی شاہد افریدی صاحب کو فالو کیا۔ 398 ون ڈے انٹرنیشنل میں اس بندے نے 8046 رنز بنائے ہیں، اور T20 میں بھائی انہوں نے 99 میچز میں 1416 رنز بنائے ہیں اور 98 وکٹس لیے ہیں، اور ون ڈے میں جی انہوں نے 395 وکٹس بھی لی ہوئی ہیں۔ تو یار آج کل تو ویسے کرکٹ میں تو چلیں ساری دنیا ان کو مانتی ہے، اب تو بڑی ہیومینیٹیرین ایکٹیویٹیز میں بھی حصہ لیتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ ان کی اپنی فاؤنڈیشن ہے جی، شاہد افریدی فاؤنڈیشن کے نام سے۔ تو پہلے کرکٹ میں انہوں نے ملک کو سرو کیا ہے، اور اب اس طرح جو ہے تو ملک کی خدمت کر رہے ہیں بھائی۔ جب بھی کسی حقدار کو یا مستحق کو کسی چیز کی طلب یا ضرورت ہوتی ہے تو ان کی فاؤنڈیشن جو ہے تو بڑی پیش رہتی ہے، اور لوگوں کے جی مسئلے مسائل حل کرنے میں شاہد افریدی فاؤنڈیشن 2014 سے جی اپنی خدمات سر انجام دے رہی ہے۔ تو ایک خوش آئند بات کہ حکومت پاکستان نے ریئلائز کیا ہے کہ شاہد افریدی کو یار تمغہ ملنا چاہیے، اور وہ بھی سیکنڈ ہائیسٹ ایوارڈ جو کہ ہلال امتیاز ہے۔ تو یار یہ ایک اچھی خبر ہے، اور بات تو تھی بندے میں، اور بندہ جو ہے یہ تمغہ، یہ ایوارڈ ڈیزرو بھی کرتا ہے۔ دوسری طرف جی جو آسٹریلیا کے کرکٹر ہیں پیٹ کمنس صاحب، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کچھ رپورٹس آ رہی تھی کہ بھائی جو پیٹ کمنس ہیں اور کچھ اور آسٹریلین کرکٹر ہیں وہ شاید BBL کو سکپ کر دیں، اور SA20 جو ساؤتھ افریقہ میں جو T20 کی لیگ شروع ہونے والی ہے 2028 سے، شاید اس کے لیے BBL کو سکپ کر دیں۔ ٹھیک ہے نا بھائی، پیسہ ہے بھائی، پیسے کی گیم ہے، جہاں پیسہ پھینکیں گے کھلاڑی اس طرف دوڑے گا۔ ٹھیک ہے نا، ویسے مجھے تو لگتا ہے، ویسے تو پیٹ کمنز نے اس کو ڈسمس کر دیا اور کہا کہ بھائی یہ اسپیکولیشن ہے اور ایسی کوئی بات نہیں ہے بھائی، میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی، اور میں جو ہوں تو
BBL کو سکپ کرنے نہیں جا رہا ساؤتھ افریقہ جو SA20 جو لیگ ہونے والی ہے اس کے لیے. لیکن میں سمجھتا ہوں اندر خانے کوئی نہ کوئی بات ہے بھائی. دیکھیں نا یہ بھی ایک طرح کے ٹیکٹکس ہوتے ہیں نا اپنی جو ہے نا اہمیت بڑھانے کی, اپنی سیلری بڑھانے کی. اصل میں ان کا اور کرکٹ آسٹریلیا کا, آسٹریلین کرکٹرز کا اور کرکٹ آسٹریلیا کا کچھ چل رہا ہے آج کل سیلریز کو لے کر. وہ زیادہ سیلریز ڈیمانڈ کر رہے ہیں کچھ پلیئرز جیسے کہ اسٹارک ہو گئے, ہیزل ووڈ ہو گئے, پیٹ کمنز ہو گئے, ایک دو اور ہیں. تو یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے بھائی بات منوانے کا کہ بھائی اگر تو تم لوگوں نے ہماری سیلریز ہائی نہیں کی, کرکٹ آسٹریلیا کو اشارہ دے رہے ہیں تو بھائی ہم SA20 میں چلے جائیں گے, ٹھیک ہے نا. ویسے بھی یہ پیٹ کمنز اور یہ ہیزل ووڈ اور مچل اسٹارک جو ہیں یہ بنگلہ دیش ٹور کی وجہ سے یہ جو دا 100 لیگ ہونے والی ہے انگلینڈ میں اس کو چھوڑ چکے ہیں, جس میں کہ ہر پلیئر کو جو ہے تو 8 لاکھ آسٹریلین ڈالرز دیے جا رہے تھے. لیکن چونکہ ان کی کمٹمنٹ کرکٹ آسٹریلیا کے ساتھ تھی, بورڈ کے ساتھ تھی, تو ان کو جو ہے دا 100s چھوڑنی پڑی بنگلہ دیش ٹور کے لیے. اور اب لگتا ہے کہ ان کو اپنی اس غلطی کا احساس ہو رہا ہے. آسٹریلین کرکٹرز کو اب لگتا ہے اپنی غلطی کا احساس ہو رہا ہے. اور جو ساؤتھ افریقہ میں جو لیگ ہونے جا رہی ہے SA20 کے نام سے بھائی, اس میں بھی $1 ملین آسٹریلین ڈالر دیا جائے گا جو بڑے بڑے پلیئرز ہیں ان کو. تو بھائی کچھ نہ کچھ بات تو ہے, دال میں کچھ کالا ہے بھائی. نہیں تو وہ کہتے ہیں نا دھواں وہیں سے اٹھتا ہے بھائی جہاں پہ آگ لگتی ہے. تو ابھی تو وہ رپورٹس کو ڈسمس کر رہے ہیں پیٹ کمنز اور کہہ رہے ہیں کہ نہیں بھائی ایسی کوئی بات نہیں ہے. لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ بھائی وہ ایک طرح سے انڈائریکٹلی کرکٹ آسٹریلیا کو اشارہ دے رہے ہیں کہ بھائی ہماری سیلریز بڑھاؤ, نہیں تو ہم جو ہے نا دا 100 بھی کھیلیں گے اور SA20 بھی کھیلیں گے. دوسری جانب جی جو پاکستان کرکٹ بورڈ ہے انہوں نے جو کچھ پلیئرز ہیں ان کی NOC جاری کر دی ہے, نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ جاری کر دی ہے. اور جو پاکستان کے جو پلیئرز ہیں اب وہ انگلینڈ میں آپ کو کاؤنٹی کرکٹ کھیلتے ہوئے اور وائٹلٹی بلاسٹ T20 کھیلتے ہوئے دکھائی دیں گے. اس میں مختلف نام ہیں جی. حسن علی ہیں جو کہ یارکشائر کاؤنٹی کرکٹ کلب کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, محمد علی ہیں, عثمان طارق ہیں, فہیم اشرف ہیں جو کہ وائٹلٹی بلاسٹ کا حصہ ہوں گے. اور اس کے علاوہ جو ہیں تو محمد عباس بھی ہیں جو کہ ڈربی شائر کاؤنٹی کرکٹ کلب کی طرف سے کھیلتے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے بنگلہ دیش کا جو یہ سیکنڈ ٹیسٹ میچ ہوگا تو وہ فنش کر کے پھر وہ وہاں پر کھیلیں گے. اور اس کے علاوہ سفیان مقیم اور محمد نواز کو جو ہے پہلے ہی سے NOC جاری کر دی گئی ہے کہ بھائی آپ لوگ جو ہے تو وائٹلٹی بلاسٹ T20 جو انگلینڈ میں لیگ ہوتی ہے اس میں اپنی جو لیگز ہیں اس کو اپنی جو ٹیمز ہیں اس کو ریپرزینٹ کر سکتے ہیں. تو اب یہ جو کھلاڑی ہیں وہ ہمیں انگلینڈ میں کھیلتے ہوئے دکھائی دیں گے. سیکنڈ ٹیسٹ میچ جو بنگلہ دیش کے اگینسٹ ہونے جا رہا ہے اس سے پہلے بھائی بابر اعظم کنگ صاحب نے ٹریننگ شروع کر دی ہے اور پلیئرز نے بھی ٹریننگ شروع کر دی ہے. اور اب دیکھنا یہ ہوگا کہ بھائی فائنل پلینگ 11 کیا ہوگی پاکستان کی ٹیم کی اگینسٹ بنگلہ دیش in the second test match. Keep watching Laik Ahmed. Please like, share and subscribe my channel.